السلام علیکم. سادے کی لائبریری میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا. وہ کبیدہ ہو کر بولا، آپ مجھے مجبور مت کیجیے. دیکھیے آخر آپ نے قبول کر لیا کہ اس شخص کا نام آپ کے ریکارڈ میں موجود ہے. راج کرشنا نے اسے چمکیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، اگر آپ سے یہ کہیں کہ وہ ہیرا چوری کیا گیا تھا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے لہجے میں نمایاں طور پر سختی آ گئی. میرا جواب آپ کو معلوم ہے، لیکن میں ہر شخص کے سامنے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں. نانا بھائی بیزاری سے بولا، میرا وقت خاصا قیمتی ہے، ابھی صبح ہوئی ہے. راج کرشنا نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ اس کے سامنے پیش کر دیا. یقیناً اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس ہیرے کی خرید کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا گیا ہے. نانا بھائی نے کارڈ اٹھا کر اس پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور چند ثانیوں میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ اچانک چوکی پر کھڑا ہو گیا اور اس نے تیزی سے فرش پر اتر کر راج کرشنا کے ہاتھ پکڑ لیے. آپ نے کمال کر دیا، آپ پہلے ہی بتا دیتے. مجھے بہت افسوس ہے. اس کا لہجہ اور طور طریق یکسر بدل گیا. اس نے ملازم کو آواز دے کر کافی لانے کے لیے کہا. حد ہو گئی جناب، اب بتائیے. بھلا مجھے معلوم تھا کہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں. دیکھیے نہیں، یہ سودے بڑے رازداری کے ہوتے ہیں. مجھے افسوس ہے. وہ بار بار معذرت کرنے لگا. کل اور آج کے خبرات آپ کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج صبح صبح آپ کے دیدار ہو جائیں گے. میں نے توجہ ہی نہیں دی، حالانکہ کل اور آج دونوں کے خبرات میں آپ کے فوٹو چھپے ہیں. کاش آپ مجھے پہلے بتا دیتے. ہر جگہ یہ حوالہ دیتے ہوئے اچھا معلوم نہیں ہوتا. میرا خیال تھا کہ ہمارے چہرے بھروسے کے قابل ضرور ہیں. یہ کارڈ میں مجبوراً استعمال کرتا ہوں. پتھروں کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بھی پتھر ہو گئی ہیں. پھر تو اور قیمتی ہو گئی ہوں گی. راج کرشنا مسکرانے لگا. آپ اشارہ کر دیتے. وہ پشیمانی سے بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب اس کی تلافی کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ کا وقت ضائع کرنے کا افسوس ہے. تلافی کیا؟ راج کرشنا نے بے پرواہی سے کہا. اب آپ اپنی یادداشت پر زور دے کر ہمیں اس شخص کے بارے میں بتا دیجیے جس کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. زحمت کیسی جناب، میں بتاتا ہوں. نانا بھائی نے ندامت سے اپنی پیشانی پکڑ لی. میں نے وہ ہیرا اور موتی ایک نہایت معزز شخص سے خریدے تھے. میرے کانوں میں جلن ہونے لگی. میں نے اپنی مٹھیاں بیچ لیں. وہ ایک مسلمان تھے. مجھے تو کوئی جاگیردار اور نواب معلوم ہوتے تھے. ان پر برا وقت آ گیا تھا. ایسے لوگوں کو ہماری ضرورت پڑتی ہی ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی چند موتیوں اور ایک ہیرا میرے پاس فروخت کیا تھا، مگر وہ ہیرا اتنا قیمتی نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے رازداری کا عہد لیا تھا. اگر آپ کی بجائے کوئی اور یہ سوال کرتا تو میں جواب نہ دیتا، زندگی بھر اپنا عہد نبھاتا. وہ ادھر کئی برسوں سے مجھے نظر نہیں آئے. بمبئی میں ہوتے تو ضرور آتے. میں نے اپنے پاس دیر تک بٹھاتا تھا کیونکہ وہ مجھے ایک اچھے آدمی نظر آتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہیرا کسی صاحب ذوق ہی کو فروخت کروں. میں نے مسز پٹیل کو منتخب کیا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس سودے میں کوئی بہت بڑا منافع نہیں ہوا تھا. ان کا نام؟ نانا بھائی سوچتے ہوئے بولا. دلاور. ہاں تھا شاید. شاید نہیں، سوچ کر بتائیے. جی ہاں، کچھ یہی نام تھا. وہ جھجک کر بولا. راج کرشنا نے میری طرف دیکھا. میں نے پہلی بار درمیان میں دخل دیا. ان کی عمر کیا ہوگی؟ وہ کس حلیے کے آدمی تھے؟ میں نے اضطراب سے پوچھا. میری آواز کب کپا رہی تھی. نانا بھائی کے چہرے پر کشمکش کے آثار ہوئیدہ ہوئے. ان کی عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی. قد اوسط درجے کا تھا. رنگ کھلتا ہوا تھا. مجھے نمایاں تھی. بہت چھوٹی سی داڑھی تھی. بہت باوقار چہرہ تھا. ہمیشہ شیروانی میں آتے تھے، صاف ستھرے لباس میں، لیکن وہ کچھ الجھے رہتے تھے. وہ ابا جان ہی کا حلیہ بیان کر رہا تھا. ابا جان نے اپنا صحیح نام نہیں بتایا ہوگا اور پھر پتہ بھی غلط لکھوایا ہوگا. راج کرشنا مجھے تک رہا تھا اور میں نے دوسرا سوال نہیں کیا. وہ تہمکانہ لہجے میں نانا بھائی سے مخاطب ہوا. کیا آپ مجھے ریکارڈ دکھا سکتے ہیں؟ نانا بھائی نے ہندہ پیشانی سے اس بات میں سر ہلایا. اپنی پست کی دیوار میں نصب الماری کھول کے فائلیں ٹٹولنے لگا. اس نے چند منٹ کی چھان بین کے بعد کاغذ ہمارے سامنے رکھ دیا. راج کرشنا نے پتہ نوٹ کر لیا. دستخط دلاور ہاں کے تھے، مگر تحریر ابا جان کی تھی. وہی شکستہ تحریر. شکریہ. راج کرشنا نے اسے کاغذ واپس کرتے ہوئے کہا. کیا آپ نے اس پتے کی تصدیق کی تھی؟ راج کرشنا مجھے تک رہا تھا. میں نے دوسرا سوال نہیں کیا. وہ تہمکانہ لہجے میں نانا بھائی سے مخاطب ہوا. کیا آپ مجھے ریکارڈ دکھا سکتے ہیں؟ نانا بھائی نے ہندہ پیشانی سے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی پست کی دیوار میں نصب الماری کھول کے فائلیں ٹٹولنے لگا. اس نے چند منٹ کی چھان بین کے بعد کاغذ ہمارے سامنے رکھ دیا. راج کرشنا نے پتہ نوٹ کر لیا. دستخط دلاور ہاں کے تھے، مگر تحریر ابا جان کی تھی. وہی شکستہ تحریر. شکریہ. راج کرشنا نے اسے کاغذ واپس کرتے ہوئے کہا. کیا آپ نے اس پتے کی تصدیق کی تھی؟ میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی. مجھے ان کی بات پر اعتماد تھا. یہ ان کی توہین ہوتی کہ میں ان کے پتے کی تصدیق کرتا. نانا بھائی نے کافی پلائے بغیر ہمیں اپنی دکان سے نہیں جانے دیا. میں نے چند گھونٹ لے کر کافی یوں ہی چھوڑ دی. نانا بھائی ہمیں گاڑی تک رخصت کرنے آیا اور چلتے چلتے اس نے اپنے رویے کی کئی بار معافی چاہی. راج کرشنا نے ڈرائیور کو نانا بھائی سے حاصل کیے ہوئے پتے پر چلنے کی ہدایت کی. مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنا وقت خراب کر رہا ہے. نام کی طرح ابا جان نے پتہ بھی غلط لکھوایا ہوگا، مگر میں نے اسے منع نہیں کیا. تھوڑی دیر بعد ہم اس 4 منزلہ عمارت میں داخل ہو رہے تھے جس کا نام ابا جان نے اپنے پتے میں لکھوایا تھا. وہاں بھی وہی نتیجہ نکلا. اس نام کے کسی شخص سے کوئی واقف ہی نہیں تھا. راج کرشنا نے حلیہ بیان کیا، مگر ابا جان کے پتے والے فلیٹ نمبر میں 10 سال سے ایک ہی خاندان رہ رہا تھا. راج کرشنا مایوس قدموں سے لوٹ آیا. مجھے کوئی خاص دکھ نہیں ہوا تھا.
میں جانتا تھا کہ کھوئے ہوئے لوگ اتنی آسانی سے نہیں ملتے۔ ابا جان نے فہمیدہ کے غائب ہو جانے کے کچھ ہی دنوں بعد بمبئی چھوڑ دیا تھا۔ نانا بھائی کی باتوں سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی تھی، وہ عرصے سے اس کے پاس نہیں آئے تھے۔ اگر بمبئی میں ہوتے تو ضرورت کے وقت کسی اور جوہری کے پاس نہ جاتے، آپ کسی اور شہر میں کسی نئے جوہری سے دوستی کر لی ہوگی۔ مگر پوٹلی کب تک چلائیں گے؟ پوٹلی حالی ہو جائے گی تو کیا کریں گے؟ شاید پھر بھیک مانگیں گے۔ ایک لڑکی کو بالہانے پر بھیج دیا تھا، مگر ابھی 4 اور باقی ہیں، 2 بیٹے بھی ہیں۔ جیب تراشی اور نقب زنی کے فن میں ماہر ہو گئے ہوں گے۔ نہ باپ کو اس کا خزانہ ملے گا نہ بیٹے کو اس کا۔ دونوں خزانے کی تلاش میں تھے، ایک زرد و جوہر کے خزانے کی اور دوسرا ایک لڑکی کے خزانے کی۔ وہ کاغذات کی سیاہ لکیروں اور لفظوں میں اپنی قسمت ڈھونڈ رہے تھے، ادھر بیٹا اندھی گلیوں اور بازاروں کے چکر کاٹ رہا تھا۔ سب بیکار ہے، وہ خزانہ کیا جو آسانی سے مل جائے۔ موٹر سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، میں شیشے کے پار لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ راج کرشنا کسی سوچ میں گم تھا۔ ابا جان اگر صحیح نام اور پتہ لکھوا دیتے تب بھی ملتے نہیں، مگر وہی بات ہوتی جس کا چمپا کے آنے کے بعد مجھے خوف لاحق ہو گیا تھا۔ راج کرشنا مولوی اکرم کے پاس جاتا اور مولوی اکرم ساری کہانی بتا دیتے۔ موٹر دادر کے ہوٹل کے سامنے ٹھہر گئی جہاں میں اور چمپا ٹھہرے ہوئے تھے۔ پھر ڈرائیور اندر گیا اور ناکام واپس آ گیا۔ ہوٹل والوں نے اسے چمپا کا سامان نہیں دیا۔ مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں راج کرشنا خود اندر نہ چلا جائے۔ ہوٹل والوں کو معلوم ہوگا کہ چمپا کس کماش کی عورت ہے۔ ہوٹل کے کئی بیرے بھی اسے جانتے تھے۔ راج کرشنا کی زبانی چمپا بائی کا نام سن کر وہ مسکرائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ راج کرشنا صاحب اس کا سامان ہوٹل سے لے گئے تھے۔ میں نے سوچا میں اتر کر جاؤں کیونکہ ہوٹل والے مجھے جانتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو کسی کو کسی کا سامان سپرد کر دینا ہوٹل کے اصول کے خلاف تھا۔ میں ایسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ راج کرشنا ایک دم موٹر سے اتر کر ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ اسے واپس ہونے میں چند ہی منٹ لگے۔ معلوم نہیں ہوٹل والوں نے اس سے کیا کہا، سنا اور کن نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ گھر سے قریب اپنی نشست سے کھسک کر میرے نزدیک آ گیا اور میرا ہاتھ دباتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ کس بات کا افسوس کر رہا ہے۔ گھبرانے کی بات نہیں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسی ہمت کا ثبوت دیتے رہو۔ میں اس کا منہ تکنے لگا۔ اس نے میری گردن سے ہلانی شروع کر دی۔ گھر آ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں چمپا موجود تھی۔ راج کرشنا چند قدم چلا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ ظہیر، کیا ہم کسی دوسرے گھر میں تو نہیں آ گئے؟ وہ ہنس کر بولا۔ چمپا نے اتنی سی دیر میں گھر کا نقشہ بدل دیا تھا۔ ہر چیز ترتیب اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ کرسیوں، صوفوں کے گلاب، کھڑکیوں کے پردے بدلے ہوئے تھے۔ راج کرشنا نے ممنونیت کا اظہار کیا تو چمپا دوہری ہو گئی اور نظریں نیچی کر کے بدحواسی سے کہنے لگی، ٹیلی فون کی گھنٹی بار بار بجتی رہی، کئی لوگ آپ کو پوچھ رہے تھے۔ میں نے بتا دیا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں۔ راج کرشنا کا منہ بن گیا۔ جھجھلاہٹ سے اس نے فون اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ فون پر وہ انگریزی میں کسی سے مخاطب تھا۔ اسے آج دفتر جانا چاہیے تھا۔ یہ مستانہ اس کے ساتھیوں، اس کے سرپرستوں، بائکلا کی کئی معزز شخصیتوں کی گرفتاری کا تیسرا دن تھا اور وہ چمپا کا شکریہ ادا کرنے اور میرا حال درست کرنے کی الجھن میں پڑا ہوا تھا۔ فون پر اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ کچھ اور گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں اور شہر کے دوسرے علاقوں میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ راج کرشنا کے چہرے پر تشویش کی لکیریں بڑھتی گئی اور اچانک اس کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ ہاتھ ملنے اور زانوں پر گھونسے مارنے لگا۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، اس نے طیش میں کہا۔ اس کی بجائے میں استعفیٰ دینا زیادہ پسند کروں گا۔ تو پھر مجھے یہاں بلایا کیوں گیا ہے؟ نہیں، ایک بھی آدمی نہیں چھوڑا جائے گا۔ مستانہ کے آدمی کو روم نمبر 3 میں لے جاؤ اور جلد از جلد کارروائی مکمل کر کے انہیں عدالت میں پیش کر دو۔ کسی نے کچھ کہا ہوگا۔ راج کرشنا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر انکار کیا۔ پھر فون بند کر کے اس نے دوسرا نمبر ملایا اور مخاطب کو ہدایت کی کہ وہ ملزموں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے ضرور رابطہ قائم کرے، ورنہ وہ سینٹر سے رابطہ قائم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس نے مختلف جگہوں پر یک بعد دیگرے کئی فون کیے۔ وہ بہت تھکا تھکا نظر آنے لگا۔ فون رکھنے کے بعد وہ کئی لمحوں تک سر جھکائے گمسم بیٹھا رہا۔ مجھے جانا ہوگا، اس نے بے قرار ہو کر خود سے سرگوشی کی۔ پھر شاید اسے احساس ہو کہ کمرے میں وہ تنہا نہیں ہے، ہم دونوں بھی موجود ہیں۔ اس نے اضطراری حالت میں ہمیں دیکھا اور اپنے چہرے کا کھچاؤ دور کرنے کی کوشش کی۔ تم نے سنا ظہیر؟ وہ میرے پاس آ کر مسکرا کر بولا، کیا دلچسپ بات ہے۔ پولیس پر زور ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان معززین کو آزاد کر دے جنہیں پرسوں ناجائز کرنسی اور منشیات کے ذخیرے وغیرہ کے سنگین جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کبھی کبھی تو بادشاہ بننے کو جی چاہتا ہے۔ اگر دباؤ کا یہ سلسلہ جاری رہا تو پولیس کا محکمہ کسی دن عملاً ختم ہو جائے گا یا کوئی دوسری حیثیت اختیار کر لے گا، بالکل الٹ کام کرے گا۔ اسے جرائم کی ڈھال اور پردے کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر جانے کے لیے تیار تھا۔ چمپا نے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا، کیا کھانا یہاں نہ کھائیے گا؟ راج کرشنا نے ارادہ ملتوی کر دیا اور مجھے ہدایت کی کہ کوئی فون آئے تو آپ کے میں ریسیور اٹھاؤں اور صاف منع کر دوں کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ کھانے کے دوران میں اس کی طبیعت کچھ خوشگوار ہو گئی کیونکہ کھانا بہت لذیذ تھا۔ چمپا نے اس کی فرمائش کے مطابق نہایت لذیذ پکوان بنائے تھے، بس مرچیں کسی قدر زیادہ ہیں۔ وہ سو سو کرتے ہوئے بولا، آئندہ خیال رکھوں گی۔ چمپا نے محتاط لہجے میں کہا، نہیں، اب کھانا پکانے کی تکلیف آپ نہیں کریں گی۔ باورچی کس لیے ہے؟
آپ تو آرام کیجیے اور شہر کی سیر کیجیے، جس چیز کی ضرورت ہو نوکر سے کہہ دیجیے۔ عورت گھر میں موجود ہو اور کھانا باورچی پکائی اچھا نہیں لگتا۔ میں اس طرح مصروف بھی رہوں گی اور کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ ارے نہیں، جلدی کی بنا پر نوالا راج کرشنا کے منہ میں اٹک گیا۔ بہت زیادہ آیا۔ میں گزشتہ برسوں زیادہ تر سفر میں رہا ہوں۔ گھر کا کھانا کھائے ہوئے منہ ترس جاتا ہے۔ کھانا باورچی کے ہاتھ کا پکا ہوا ہو یا ہوٹل کا، برابر ہوتا ہے۔ عورت کے ہاتھ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ سوچئے، اگر آپ نے اس لذیذ کھانے کا جو آج آپ نے تیار کیا ہے عادی بنا دیا تو پھر کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ چمپا کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں سے جلدی لوٹنے والی نہیں ہے، اور اب تو اس کا سامان بھی آ گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لے کر انتظامات درست کرنے شروع کر دیے تھے۔ نوکروں کو حکم دے رہی تھی، نوکر اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ راج کرشنا کھانے کے بعد دفتر چلا گیا تھا اور چمپا گھریلو کاموں میں اس طرح مصروف ہو گئی تھی جیسے یہ اس کے چچا کا گھر ہو۔ میں اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ وہ شام کے وقت چائے کی کشتی لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کے ساتھ زیادہ بحث مناسب نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ چائے پی لی اور منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ اس کا ہاتھ میری کلائی ٹٹولنے لگا۔ میں نے وہی ہاتھ لوٹ کے اس کے منہ پر مارنے کا ارادہ کیا، لیکن میرا ہاتھ من بھر کا ہو گیا۔ بس میں ٹھیک ہوں، میں نے کسمسا کر کہا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر کچھ وقفے کے بعد بولی، رات تم کہہ رہے تھے کہ کل میں ہوٹل آؤں گا، کیا بات کرنا چاہتے تھے؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، مگر مجھے احساس تھا کہ تم بہت خفا ہو گئے۔ مگر تم ہی بتاؤ میں کیا کرتی؟ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں کیا؟ ہاں، زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے ہو، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے کان سن رہے ہیں۔ یقین کرو میں چلی جاؤں گی، مگر چند دن ضرور مجھے اپنے پاس رہنے دو۔ میں نے کب منع کیا ہے؟ میں منع کرنے والا ہوتا کون ہوں؟ میرے لیے تم سب کچھ ہو، چاہے میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہوں۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، تمہیں اپنی مری ہوئی بہن کی قسم تم چپ رہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خدا را، اب تو اسے بھول جاؤ، بار بار اس کا ذکر کر کے مجھے کیوں تنگ کرتی ہو؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہر بات سننے کے لیے تیار ہوں، جو دل چاہے کہو، مجھے گالیاں دو، مارو پیٹو، میری آنکھیں پھوڑ دو، مجھ پر چھرے چلاؤ، مگر میری ایک بات سن لو، دیکھو یہاں سے میری وجہ سے مت جانا، اور ہو سکے تو کبھی مت جانا۔ کرشنا جی تمہارا بہت بہت خیال رکھتے ہیں۔ لحاظ و مروت کا پتہ اس کا چلے گا جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں کس بہن کا بھائی ہوں۔ بی بی، مجھے مشورے مت دو۔ یہ مشورہ نہیں، التجا ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ اور کرشنا جی چھوٹی آنکھوں اور کچے کانوں کے نہیں ہیں، ورنہ پھر خیال رکھنا کسے کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، تم سے بہت سی باتیں کرنی تھی، لیکن تمہیں اچانک یہاں دیکھ کر سب کچھ بھول گئی۔ جیسے جیسے یاد آتی رہیں گی کہتی رہوں گی، اگر تم نے کچھ سننے کا موقع دیا۔ اس کی آواز بہت کمزور سی، اندھی اور بحری آواز۔ میں مضطرب ہو گیا۔ وہ مجھ سے اور کیا بات کرنے والی تھی؟ وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے اطلاع سا ہونے لگا، جی چاہا کہ اس کے ساتھ مل کر میں بھی رہوں۔ فمی کے مرنے سے نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا، اس نے فہمیدہ کو باقاعدہ رقم دے کر خریدا تھا۔ میں نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے خدمت لیتا تھا اور اس پر غصہ ہوتا تھا۔ مجھے اپنے رویے پر ندامت ہونے لگی۔ تم کیا باتیں کرنا چاہتی تھی؟ میں نے خفیف لہجے میں پوچھا۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پیارے میاں، یقین کرو میرا دل وہاں نہیں لگا تھا، تمہارا چہرہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہتا تھا۔ اور ہاں، یاد آیا، وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ہمارے جانے کے تیسرے دن موتیا کے ہاں فیض آباد کا استاد جامو آیا تھا۔ جامو؟ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، انہوں نے بالا خانے پر بڑا ہنگامہ کیا، موتیا کو بہت مارا۔ موتیا کو بھی یہی معلوم تھا کہ میں تمہارے ساتھ میسور گئی ہوں۔ اس نے صحیح بتا دیا تھا کہ تم بالا خانے آئے تھے اور مجھے ساتھ لے کر میسور چلے گئے، کیونکہ اسے یہی معلوم تھا۔ جامو نے موتیا سے میسور کا پتہ پوچھا، مگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ اسے مارتے رہے۔ آگرے کے آدمیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور اس طرح بالا خانہ بند ہو گیا۔ پھر میں پہنچی تو وہ آگرے ہی میں تھے اور شاید علاقے کے آدمیوں سے موتیا کی باتوں کی تصدیق کرتے پھرے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی بہت مارا۔ میں نے سچ بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ میسور کی بجائے بمبئی گئی تھی۔ بمبئی میں تمہارے گھر والے اپنی لڑکی غائب ہو جانے کے بعد بدنامی کے ڈر سے چپ چپاتے کہیں نکل گئے۔ تم نے مجھے آگرے واپس کر دیا اور خود نہ جانے کس طرف چلے گئے۔ کیا تم نے ان کو سب کچھ بتا دیا؟ یہ بھی کیا میں بمبئی میں ہوں؟ تم نے کرشنا جی کے بارے میں بتا دیا ہوگا؟ میں نے ویشے سے پوچھا۔ نہیں، میں نے انہیں کرشنا جی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ ان کا ذکر میں کس طرح کر سکتی تھی؟ میں جو سچ بتا سکتی تھی وہ بتا دیا میں نے لڑکی کو گلابے اور بلا سے حاصل کیا تھا، وہ دونوں جیل میں تھے۔ ابھی میں نے ان کے ایک ساتھی نور جانے کی منت کر کے گلابے اور بلا سے جیل میں ملنے کے لیے کہا تھا۔ شاید تم خود جیل گئے تھے اور پھر اس نے تمہیں وہاں گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ جب تم واپس آئے تو تم نے مجھے آگرے لوٹنے کا حکم دیا، بس اتنی سی بات میں نے بتائی تھی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اب تم کہاں گئے ہو؟ جب تم واپس آئے تو تم نے مجھے آگرے لوٹنے کا حکم دیا، بس اتنی سی بات میں نے بتائی تھی۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اب تم کہاں ہوگے؟ میں نے تمہاری حالت بتائی اور کہا کہ میں نے تمہیں اسٹیشن پر چھوڑا تھا، شاید تم کسی اور شہر کی طرف نکل گئے۔ میں انہیں بتانا نہیں چاہتی تھی کہ تم بمبئی میں ہو، کیونکہ میں اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ تم ان کے ساتھ آئے ضرور تھے، مگر تم ان میں سے تھے نہیں، اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ تم ان لوگوں میں واپس جاؤ، اس لیے میں خود تمہارے پاس آ گئی۔ مگر انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں تمہارے پاس آگرے آیا ہوں گا، یا تم بھاگ کے آگرے گئی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا۔
انہیں کسی نہ کسی طرح ضرور پتا چل گیا ہوگا، اس لیے وہ سیدھے آگرے آ گئے۔ شاید تم بھول رہے ہو، تم نے کسی کو بتایا ہی ہوگا، وہ آہستگی سے بولی۔ لیکن میرا خیال ہے وہ یہاں نہیں آئیں گے، یہ شہر بڑا ہے اور دور بھی بہت ہے، اور انہیں میری بات کا یقین بھی آ گیا تھا، جبھی تو وہ واپس چلے گئے۔ میں دم بخود رہ گیا، مجھے سردی سی لگنے لگی، ایک ایک چہرہ نگاہوں میں گھوم گیا۔ میرے آنے کے بعد وٹھل کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس نے تو طوفان مچا دیا ہوگا، ایک ایک کو حاضر ہونے کا حکم دیا ہوگا کہ لاڈا جہاں ملے اسے پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ جاموں اور کبن کے سار وٹھل کے سامنے شرمندگی سے اٹھتے نہ ہوں گے۔ زری نے تو ضبط کر لیا ہوگا، میری واپسی اور عافیت کے لیے دعائیں کر رہی ہوگی، اور وٹھل اسے تسلیاں دے رہا ہوگا کہ مجھے جلد ہی تلاش کر لیا جائے گا۔ ادھر کلکتے میں وٹھل کے اڈے کا کاروبار اس کی عدم موجودگی میں چوپٹ پڑا ہوگا۔ موجدار کے مرنے کے بعد وہاں اس کے ہونے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ ادھر ادھر جہاں تک ان کی پہنچ ہوگی مجھے ڈھونڈتے رہے ہوں گے، ممکن ہے نہ بھی ڈھونڈیں، تھک جائیں۔ مجھے یاد آیا میرے غائب ہو جانے کے بعد انہوں نے سیدھے نواب سراج علی کی حویلی کا رخ کیا ہوگا، یہی وجہ تھی کہ وہ چمپا بائی کے پاس پہنچ گئے۔ نہ معلوم انہوں نے آگرے میں میرے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہوں۔ چمپا کو پھر میرا نام لاڈا بھی معلوم ہوگا، انہوں نے لاڈلے کے نام ہی سے مجھے پوچھا ہوگا۔ اگر چمپا کی زبان سے راج کرشنا کے سامنے کسی وقت لاڈلا نکل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرا خون رک رک کے گردش کرنے لگا اور رگوں میں مروڑ سی ہونے لگی۔ میاں، مجھے مبہوت دیکھ کر اس نے سہمی ہوئی آواز میں مجھے پکارا۔ میں چونک پڑا۔ وہ کہہ رہی تھی، اس لیے تو تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی کہ تمہیں پرانی باتیں یاد آ جائیں گی، مگر تمہیں یہ بتانا بھی ضروری تھا تاکہ تم بے خبر نہ رہو۔ چھاؤں مل گئی ہے تو کہیں پھر دھوپ میں نہ نکل جاؤ۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پیالیاں اٹھا کے کمرے سے نکل گئی، میرا سر پھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا میں چلا جاؤں، بہت دور چلا جاؤں، جہاں کوئی نہ مجھے جانتا ہو، نہ لاڈلے سے واقف ہو، نہ فمی سے، نہ اسے یہ معلوم ہو کہ میں نے جیل کاٹی ہے، اور نہ کوئی میرے ساتھ وہاں ہمدردی کرے۔ اب کہ میں گونگا اور بہرا بن جاؤں گا اور جنگل میں نکل جاؤں گا جہاں کوئی آدمی نہیں ہوگا، اور ہوگا تو میں سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اب کوئی نہیں ملے گا، کورا کو ملنا ہوگا تو خود ہی ڈھونڈتی ہوئی آ جائے گی۔ میں نے بہت ڈھونڈ لیا، اب میں کسی سنسان جگہ پہ جا کے اس کے خیال میں گم رہوں گا، اور دنیا کا کوئی شخص میری محفیت میں رہنا نہیں ڈالے گا۔ اپنی یادداشت سے اس کا ایک مجسمہ بناؤں گا اور بس اسے دیکھتا رہوں گا۔ کہیں کوئی آدمی نظر آیا تو میں جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ نکل جاؤں گا۔ میں اپنے سامنے ایک دیوار پر اس کی تصویر بناتا رہا۔ کسی نے کمرے کی بتی جلا کے میری آنکھیں چکا چوند کر دی۔ راج کرشنا مجھے اٹھا کر باہر لے آیا۔ اس نے میرے شانے زور زور سے ہلا کے میری سستی دور کرنے کی کوشش کی۔ جب میں تمہاری عمر میں تھا تو خبر ہے کیا کرتا تھا؟ وہ مستعد لہجے میں بولا۔ میں نے پٹ پٹاتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں جاگتا، کھیلتا، گاتا، کھاتا اور دیواروں پر گھونسے مارتا رہتا تھا۔ وہ میری پیٹھ اور سینے پر گھونسے مارتے ہوئے بولا، بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اٹینشن، بالکل پولیس والوں کی طرح، سینہ باہر نکالو۔ ہاں یہ بات اب ٹھیک ہے، ایک جوان و وجیح آدمی، پولیس کی وردی تم پر کتنی جچے گی؟ چمپا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے چمپا دیوی، وہ چمپا سے مخاطب ہو کر عاجزی سے بولا۔ چمپا جیسے منتظر کھڑی تھی، ادھر اس کے منہ سے بات نکلی، ادھر وہ باورچی خانے کی طرف لپکی۔ آج تو بہت کام کرنا پڑا، آخر جیت میری ہی ہوئی ہے۔ میں نے کسی کی ضمانت نہیں ہونے دی، وہ انگڑائی لیتا ہوا بولا۔ آج دفتر میں رستم جی کا فون آیا تھا، یہاں آنا چاہتے تھے، کہہ رہے تھے کہ نورین بہت ضد کر رہی ہے۔ میں نے کہا ان دنوں مصروفیت ہے، آپ کو پھر کسی دن بلاؤں گا۔ کہہ رہے تھے کہ کل کلب میں ہمارے آنے کے بعد لوگ ہمارا تذکرہ کرتے رہے، تمہارے بارے میں سب متجسس تھے۔ میں نے اتنی باتیں کہہ ڈالی تھی مگر میری زبان سے ایک لفظ نہیں پھوٹتا تھا۔ مجھے پھر شدت سے وہ یہ احساس ہوا، اپنی بدتمیزی کا احساس۔ اس احساس کی وجہ سے میرا جسم کسی مجرم کی طرح اپنے آپ کو چھپانے لگا۔ میں سوچتا رہا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ میں نے سٹپٹا کر پوچھا، مستانہ کا کیا ہوا؟ مستانہ؟ اس نے اچانک جیسے ایک نعرہ بلند کیا۔ مستانہ حوالات میں مستی کر رہا ہے، ڈنڈے پر ناچ رہا ہے، لمبی سزا ہوگی، یا شاید گلے میں ہار پڑ جائے۔ اس کے گلے میں پڑا ہوا گیندے کا ہار بھی سوکھ گیا ہے۔ عجیب عجیب انکشافات ہو رہے ہیں۔ آج اسے میرے سامنے لایا گیا تھا، خاصا دلچسپ آدمی ہے۔ بمبئی کی پولیس کا اسے پہلی بار ذرا اجنبی انداز میں تجربہ ہوا، اس لیے بہت ناراض نظر آتا تھا۔ دیکھو گے اسے؟ نہیں، میں نے اسے بہت دیکھ لیا ہے۔ پولیس کے کئی نوجوان افسر جو میری عزت کرتے ہیں تم سے ملنے کے لیے بے چین تھے، میں نے انہیں ٹال دیا۔ سب کو حیرانی ہے کہ ایک دم اچانک کرشنا جی نے یہ کیا جادو کر دیا۔ کھانے کے بعد وہ مجھے اور چمپا کو موٹر میں بٹھا کر چوپاٹی لے گیا۔ میں اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا تھا، چمپا پچھلی نشست پر تھی۔ ہم سمندر کے کنارے جا کر ریت پر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لہریں چنگاڑتی ہوئی ہمارے پاؤں چھوتی اور سمندر کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی۔ راج کرشنا کہنے لگا، آدمی بھی سمندر کی ایک لہر کی مانت ہے، اٹھتا ہے، گرجتا ہے، کنارے پر آ کر ہانپنے لگتا ہے، زمین کو بوسہ دیتا ہے اور سمندر میں لوٹ جاتا ہے، پھر پرانی لہروں کے خمیر سے نئی لہریں اٹھتی ہیں۔